کوئی کمپنی اگر آپ کو پیسے دے رہی آپ کو کوئی کمپنی، پھکٹ میں تو نہیں دیتے نا میرے بھائی، نہیں دیتے نا. اگر آپ کو میں آیا محلے میں آپ کے، آپ بولتے صاحب ذرا روڈ کا کام تو کرا دیں گے نا الیکشن کے بعد، ہوتا نا بھائی. اب جب کوئی پیسے دے رہا ہے کمپنی کا ایک بڑا مالک، بی جے پی کو، کانگریس کو، ٹی آر ایس کو، ٹی ایم سی کو، آر جے ڈی کو، لالو کی پارٹی کو، اکھلیش کی پارٹی کو پیسے دے رہا، تو انہیں ایسا تو نہیں دے رہا نا کہ نہیں ابا مر گئے ان کے نام پہ دے رہا ہوں آپ کو صدقہ، نہیں دیتا نا انہیں. یہ ہم لوگ کرتے ہیں، ابا مر گئے بھائی 20 لوگ کھانا کھلا دیں گے. انہوں جب دے رہے تو کیا بول کے دے رہے؟ ایک ہاتھ دینا، 2 ہاتھ سے جیب میں ڈالنا. تو جب انہوں دے رہے تو مودی جی ان کو کچھ دے رہے، انہوں دے رہے. سب پارٹیاں کیا بول رہے؟ یو گیو می آئی گیو یو ایوری تھنگ. تم میرے کو بانڈ دو، میں تم کو جو چاہے لے لو. تو یاد ہے کالج میں کس کو بولتے تھے؟ بانڈ. اب سمجھ میں آیا بانڈ. یہ کام ہو رہا ہے ہمارے دیش میں. آپ بتائیے 6000 کروڑ بی جے پی، 1400 کروڑ ٹی ایم سی، کانگریس 1200 کروڑ، ٹی آر ایس 1100 کروڑ. ارے کیا ہے بھائی یہ؟ مگر بی ٹیم کون ہے؟ اسد الدین اویسی ہے. ارے ظالموں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ میں اپنے ایمان کو پیسے کی بنیاد پر بیچ سکوں. اور سنیے، بیٹھو بیٹھو احمد ساجد اور بیٹھو. بولا پیروں میں درد ہو رہا، کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، یہاں سے کھڑے رہنے کا ہے الیکشن تک انشاءاللہ. بولیے. دشمن یہ سمجھ رہا رمضان آ گئے تو ٹھنڈے پڑ جاتے. ارے دیوانو، جب ہمارے پیٹ پہ نہیں رہتا جب ہی ہمارا ایمان ٹاپ پہ رہتا ہے. روزے کی حالت میں اللہ اسی روحانی طاقت دے دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کم کھاتے وہ اور زیادہ طاقتور رہتے. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، حیدرآباد کی کہاوت ہے. کیا کہاوت ہے؟ چوراں چوراں مل کے گاواں بانٹ لیے. بولتے نا، چوراں چوراں مل کے گاواں بانٹ لیے، مگر شیروانی کی دیکھتے کہ بی ٹیم. غارت کا گڑا ہے، بھرتا ہی نہیں لوگوں کا. 6000 کروڑ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بھائیو، میں نے مر 6000. کانگریس پارٹی، ٹی آر ایس، ٹی ایم سی. ارے بھائی صاحب آپ لوگ کتنا لیں گے پیسہ بتاؤ؟ اب مودی جی آئیں گے، دیش کا پیسہ تو واپس کرنا پڑے گا. بول رہے ہیں تقریر میں انہوں، واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ کب واپس کریں گے؟ یہ آپ نے، اچھا یہ 2018 سے 24 تک ہے، 14 سے 18 کا نہیں آیا. ابھی 14 سے 18 کا بھی نہیں آیا. جب آئے گا تو کیا نکلے گا اللہ کو معلوم. اور یہ دیش کا غریب، یہ دیش کا نوجوان جس کا بے روزگاری مقدر بن گیا. نوجوانوں اب تو اٹھو. تم کب تک نفرت کرو گے مسلمانوں سے؟ نوجوانوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو مسلمانوں سے نفرت ڈالی جا رہی، دیکھو تمہارا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیو کیپٹلزم، کرونی کیپٹلزم، اولیگارکی بولتے ہیں اس کو. مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا. نہیں نہیں، انہوں لیے تو ہم بھی لیے نا. ہاں، اب میں یہ سوچا، اچھا آپ کو معلوم سب سے زیادہ بانڈ کہاں بنے؟ حیدرآباد میں بنے. 80-90% حیدرآباد کے ایس بی آئی بنے. اب میں بھی سوچ رہا ہوں، میں اور پاشا جو ہے دونوں یہ بڑے بڑے کمپنیوں کے سامنے جائیں گے بورڈ لے کے، ارے بھائی ہم بی ٹی میں، ہم کو بھی کچھ مدد کر دو، ہم کو بھی کچھ کر دو. مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میرے پاس، پاشا کے پاس، آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ دولت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دولت. ہم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، سب سے بڑی دولت وہی ہے. رحمت اللہ عالمین کے امتی ہے. دولت ہیچ، عزت ہیچ، طاقت ہیچ. ایک رسول اللہ کا امتی، اس کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، سب سے بڑا مقام ہے.
دنیا جب تک رہے گی جب تک اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا. جب یہ نہیں بولنے والا رہے گا تو دنیا اٹھ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا کو اللہ پلٹ دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہی ہے, یہی ہمارے لیے دولت ہے, یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں. دنیا لاکھ کچھ کر لے, دولت چلی جائے گی, عزت چلے جائے گی, مگر یہ جو امتیاز ہے, یہ جو دولت میرے اور تمہارے پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں آقا کا امتی ہوں. اور وہ آقا, وہ رحمت للعالمین, جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء رسول نفسی نفسی بولیں گے, اس دولت یہ ہے کہ آقا بولیں گے میرا امتی کہاں ہے, میرا امتی کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اللہ میرا امتی ہے, اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا, اللہ معاف کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی دولت کے دشمن ہیں, یہی دولت کے نفرت کرنے والے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھو, کیونکہ آج 4 رمضان ہیں. 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی, اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے, میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو ایک پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا, میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا, میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا, میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے. سنو میری بیٹیوں, حضرت فاطمہ شہزادی جنت, جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا, شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے تھے, تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا, اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, اونٹ کی اجڑی ڈال دی. حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہیں. لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں کہ چلو ابا. حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں پر لے کر جاتی ہیں, کنویں سے پانی نکالتی ہیں اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھوتی ہیں, زلف مبارک کو دھوتی ہیں, روتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں. اونٹ کی اجڑی ابو جہل نے ڈال دی تھی. شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے, روتی ہیں. اللہ کے رسول بھی روتے ہیں. اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں, یا اللہ جس نے میرے باپ بابا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے. اب آپ دیکھو, طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پوچھ رہا ہے, اجازت دو, ان کو 2 پہاڑوں میں وہ کر دیں گے, مس کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں. احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا. فرشتے آ کر بولتے ہیں اللہ کہہ رہا پوچھ رہا ہے, اجازت دو, ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی. مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدر کے میدان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے تھے ان کفاروں کو, ان کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کیا دیکھ رہے ہو, تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا ہوں. تو میری بیٹیوں ہمت رکھو, حوصلہ رکھو. تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہاری بہن, تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو, تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے.
اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندے کے اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ خالی جانے سے. میرے بھائی یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنے کا, یہ موقع ہے. اور میری بیٹیوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں, یہ سنت فاطمہ ہے کہ حضرت شہزادی جنت رات میں تہجد میں اٹھتی تھی, دن میں چکی پیستی تھی, ہاتھ چھالے پڑ جاتے تھے, ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. رات میں شیر خدا سے اجازت لیتی کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہیں, اللہ سے دعا کرتی, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے, امت پر رحم فرما دے, آقا کی امت پر رحم فرما دے, آقا کی امت پر رحم فرما دے. امام حسن آ کر کہتے کہ اماں جان حسن اور حسین کے لیے بھی دعا کریے, زینب کے لیے بھی دعا کریے. بولتے نہیں, پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں, اہل بیت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اہل دل کی دعائیں ہمارے ساتھ. صرف تم اپنے حوصلے کو بلند رکھو, متحد رہو. جو لوگ تمہارے درمیان میں آ کر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پہچانو ان کو. مسلمانوں کیا تم کو یاد نہیں یہی مکہ مسجد تھا, یہی جمعہ تھا, رمضان تھا, سالار نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص, اس کا خاندان تباہ ہو جائے جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا. آج وہی لوگ یہ بی جے پی کے دم چھلے بن کر آ رہے ہیں, یہ نریندر مودی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں. جو برسوں کا اتحاد جس میں سے 60 سال کا لمبا سفر لگا, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں, ماں اور بہنوں کی قربانیاں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں, یہ لوگ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پہچانو ان لوگوں کو جو مجلس پر الزام لگا رہے ہیں, یہ اصل میں RSS کے ایجنٹ بنتے ہیں. ان کا اصلی چہرہ چھوٹی بی جے پی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں پر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اگر انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کریے, غزہ کے مجاہدین کے لیے دعا کریے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے. ہندوستان اپنا وطن عزیز ہے, اس کی مضبوطی کے لیے دعا کریے, یہاں کی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریے. اور یاد رکھو, مجلس کافر یا مسلمان یا اسلام کافر کے خلاف نہیں ہے, اسلام کفر کے خلاف ہے. اسلام مشرک کے خلاف نہیں, شرک کے خلاف ہے. اسلام گناہگار کے خلاف نہیں ہے, اسلام گناہ کے خلاف ہے. اب آپ بولیں گے مثال دو, شیر خدا احد کا میدان, ایک کافر کے سینے پر بیٹھے اور اچانک شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر, اسد اللہ غالب پر تھوکتا ہے. شیر خدا اٹھ جاتے, وہ پکارتے علی میرے کو مار دو. بولے نہیں, اگر اب تجھے ماروں گا تو اپنی نفس کے لیے ماروں گا, جب پہلے مار رہا تھا تو اسلام کے لیے مار رہا تھا. وہ چیخ مارتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آج سے اپنے کفر کو چھوڑ رہا ہوں اور اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر ہماری صفوں میں کوئی نوجوان بچے گناہ کرتے ہیں, میرے بھائی ان کی اس حرکت سے نفرت کرو, ان سے نفرت مت کرو.